ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بڑا خاص سوال ہے، اہل سنت کو اکثر یہ بات نہیں پتا جو میں ابھی بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کو خاص طور پہ ان دنوں میں لوگ بار بار سوال کرتے ہیں نا، وہ یہ سوال ہے کہ حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ کیوں اتنے دن تاخیر سے پڑھی گئی، تدفین کیوں لیٹ ہوئی؟ یہ سوال ہوتا ہے نا، اکثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بتائیں؟ اور اہل سنت اکثر اس میں خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے نوجوان کیا مرد عورت کیا بچے بوڑھے کو بھی دین کا علم نہیں ہے، اکثر دینداروں کو بھی نہیں پتا۔ وہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ کیوں لیٹ پڑھائی، تدفین کیوں لیٹ ہوئی؟ ہاں وہ لڑ رہے تھے آپس میں، کس کے لیے؟ حکومت کے لیے۔ حضرت عمر لڑ رہے تھے، یہ ذہن بنایا جاتا ہے نا۔ یاد رکھیں، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو یاد کر لیا تو آپ اصل سنی تب بنیں گے جب آپ اپنے عقیدے کو سمجھیں اور باطل کو آپ ڈٹ کے جواب دیں، تو آپ اہل سنت ہیں۔ اگر آپ اس کی باتوں میں خاموش ہو جائیں، سمجھ لیں آپ ابھی تک اہل سنت نہیں ہیں۔ اپنے مذہب کو، اپنے عقائد کو مضبوط ہونا چاہیے آپ کو۔ تو الحمدللہ میری کوشش جمعہ پڑھا کر بھگانے کی آپ کو نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو کچھ چیز اتارنا ہے کہ آپ کم از کم دین تو کچھ سیکھیں۔ آپ باطل سو کے اندر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آپ مار نہیں کھائیں گے۔ یہ بات غور سے سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا سوموار کے دن صبح صادق کے وقت، قافلہ روانہ ہو چکا تھا، اور قافلہ روانگی تھی حضرت اسامہ بن زید کی۔ اس قافلے میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، سارے صحابہ تقریباً بڑے بڑے تھے۔ جب ان کو دوپہر کے وقت پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، تو یہ صحابہ آئے، سیدھے مدینے میں آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر ان کے جسد مبارک کو دیکھا۔ اور پھر چونکہ اس وقت کیفیت ایسی بن چکی تھی کہ صحابہ اکرام جو ہے جنگلوں کو نکل گئے تھے، صحراؤں کو نکل گئے تھے، رو رہے تھے، کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ عمر بن خطاب نے کہا جو کہیں گے حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ وہ تو طور پہ موسیٰ گئے تھے ملنے، حضور بھی گئے ہیں ملنے، واپس آئیں گے۔ اب اس کیفیت کو سنبھالتے سنبھالتے بخاری شریف کے اندر خطبہ ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ وہ خطبہ ابو بکر صدیق نے دیا تو یہ ظہر بھی ہو گئی، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب یہ فیصلہ کہ اب یہ ہوا طے کہ بتائیں قبر کہاں ہونی چاہیے۔ اب جیسے کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہاں اس کی ڈیڈ باڈی لے کر جائیں۔ اب صحابہ اس سے پہلے کبھی یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اب حضور کی ذات مبارک ہے، مکہ آپ کا آبائی شہر ہے، مدینہ آپ کا دارالہجرت ہے، تو اب ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے، تو اب یہ قبر یہیں پر ہوگی۔ لیکن ابھی آپ کے بارے میں میٹنگ ہو ہی رہی تھی کہ ایک آدمی نے آ کے عمر بن خطاب کو اشارہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف توجہ کی۔ اس نے کہا بنو سعدہ جو ثقیفہ وادی ہے، باغ ہے ایک چھوٹا سا، اس میں بنو سعدہ قبیلہ اکٹھا ہے، اور وہ اپنے امیر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہے، انصاری ہیں سارے، اور وہ انصار جو ہے سارے سعد بن عبادہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اگر بیعت ہو گئی تو مدینے میں بڑا جھگڑا ہوگا کہ حضور کے بعد خلیفہ کون ہو، تو اس لیے آپ چلیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ آئیں میرے ساتھ۔ ابو بکر صدیق نے دوسرے صحابی عبد الرحمن سے کہا آپ آئیں۔ چونکہ حضور کا جو خاندان تھا وہ بنو ہاشم تھا، اہل بیت تھا۔ مدینے میں 3 خاندان سمجھ لے ہو گئے اس وقت، ایک انصار، ایک مہاجرین، اور ایک اہل بیت بنو ہاشم۔ اب بنو ہاشم جو گھر والے ہوتے ہیں وہ تو تجہیز و تکفین میں مشہور ہوتے ہیں، تو ان کو انہوں نے نہیں کہا کہ وہ فتنہ ابھی پتہ نہیں کیا ہے، وہاں لوگ جمع ہیں، ان کو یہاں سے لے جانا صحیح نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق اور یہ تینوں صحابہ چلے گئے اس فتنے کو روکنے کے لیے، کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ وہاں جب گئے تو حضرت سعد بن عبادہ یوں چادر اوڑے بیٹھے تھے، سردی ان کو لگ رہی تھی، بخار تھا ان کو، لیکن انصاریوں نے زبردستی ان کو بٹھایا تھا کہ نہیں جی آپ ہمارے امیر ہیں، آپ امیر بنے، آپ خلیفہ بنے۔ حضرت سعد بیٹھے ہوئے بول نہیں رہے تھے۔ جیسے ہی یہ تینوں پہنچے تو انصار خاموش ہو گئے، سائڈوں پہ ہو گئے۔ تو وہاں ابو بکر صدیق نے ان کو ڈانٹا، ان سے کہا دیکھو یہ معاملہ بعد میں حل ہوگا، لیکن اصول ہے جب کوئی بڑا آدمی جاتا ہے، مرشد ہو یا بڑا کوئی عالم ہو،
کوئی بھی بڑا ہو یا بادشاہ ہو، کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کے ہوتے ہوئے ہی اس کا جانشین منتخب کیا جاتا ہے. یہ دنیا کے اندر آج بھی چل رہا ہے. آپ درگاہوں پہ بھی دیکھیں گے، آپ کسی بھی خلافت کو دیکھیں، ایسا ہی چلتا ہے. تو اب آپ نے کہا اس کا فیصلہ سارے بیٹھ کے کریں گے. تو انصاریوں نے کہا جی ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے پناہ دی ہے، ہم نے تقویت دی ہے، تو انصار کا خلیفہ ہوگا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے. عبد الرحمن بولے، آپ نے کہا میں نے حضور سے سنا الائمۃ من قریش، کہ یہ خلافت قریش قوم میں رہے گی. تو اس پر ابو بکر صدیق نے کہا کہ قریش میں سے یہ عمر ہیں، یہ عبد الرحمن ہیں، آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. تو میں بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، آپ انصاری بھی کر لیں. ایک دم وہاں ایسا ماحول بنا فتنے کو سرکوبی کے لیے. تو حضرت عمر نے ایک دم ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، کہا جی میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. چونکہ حضور نے مصلی آپ کو دیا، نمازیں آپ نے پڑھائیں، حضور آپ کا ہی ذکر بار بار کرتے تھے، تو حضور آپ کے خاص یار غار تھے، تو میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں. آپ نے ہاتھ رکھا، عبد الرحمن بن عوف نے بھی بیعت کے لیے ہاتھ رکھ دیا، سعد بن عبادہ نے خود بھی ہاتھ رکھ دیا، سارے انصاریوں نے بھی ہاتھ رکھ دیا. تو یہ مختصر سا تھا. اب یہ خبر مدینے میں مشہور ہو گئی. پھر سارے جتنے بھی لوگ تھے مہاجرین انصار، وہ آ کے بیعت ہوتے گئے. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے چند دن کے بعد آ کے وہ بھی بیعت ہو گئے، حسن و حسین بھی بیعت ہو گئے. معاملہ ختم ہو گیا. اب یہ وہ دن اس میں گزر گیا. رات کو طے ہوا کہ اب مشورہ کرو کہ حضور علیہ السلام کے لیے قبیلے دور دور سے آ رہے تھے، کیونکہ لازمی بات ہے پیدل آ رہے تھے یا گھوڑوں پہ آ رہے تھے، تو اب وہ آنے کا بھی ٹائم لگتا ہے. تو کہا جی رات کو اب قبر یہاں ہونی چاہیے. پتہ چل گیا یہ حجرے میں، گھر میں قبر کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ حضور نے خود نہیں بتایا تھا. اب فیصلہ تو حضور کا چلے گا. صحابہ نے میٹنگ کی کہ مدینے میں 2 قبریں کھودی جاتی ہیں، ایک بغلی ہوتی ہے، ایک صندوقی ہوتی ہے جو ہم کھودتے ہیں. کہا اب دونوں بندوں کی طرف صحابہ کو بھیجو، جو پہلے آئے گا وہی اللہ کو منظور ہوگا. دونوں کے گھر صحابی بھیجے. ابو طلحہ انصاری بغلی کھودتے تھے، وہ فوراً آ گئے اور انہوں نے قبر کھودنی شروع کی. وہ رات تو قبر کھودنے میں گزر گئی، چونکہ گھر کے اندر، کمرے کے اندر قبر کھودنی تھی، کوئی صحرا نہیں تھا باہر کھودتے. اب وہ کمرے کے اندر سے قبر کھودی گئی. اب صبح کا وقت جب شروع ہوا، کون سا دن آ گیا؟ منگل کا دن آ گیا. اب صبح یہ طے ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا جائے. کس طرح دیا جائے؟ کہ اب آپ علیہ السلام کے کپڑوں کو اتارا جائے، بے پردگی ہوگی، اور نبی پاک ذات ہے، اور حضور اپنا سطر کبھی کسی کے سامنے نہیں کھولا. تو ایک دم جو ہے آپ کو غنودگی آئی. چند لوگ اہل بیت کے بنو ہاشم کے بیٹھے تھے، تو کمرے میں کسی نے آواز دی کہ حضور کو غسل کپڑوں سمیت دیا جائے. پھر حضور علیہ السلام کے کپڑوں کے اوپر پانی پھینکا گیا، یہ سارا بہایا، غسل اوپر سے ہو گیا. پھر حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے؟ اب ہم جنازہ جو پڑھتے ہیں وہ اس کی مغفرت کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن حضور کی نماز جنازہ تو جو پڑھے گا وہ بخشا جائے گا. اللہ والوں کے جنازہ پڑھنے والا بخشا جاتا ہے. دیکھیں، کیونکہ ہر جنازہ اس کی دعا نہیں ہوتی کہ اس کی بخشش ہوگی، بلکہ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں پڑھنے والے کی بخشش ہو. حضور علیہ السلام کے نماز جنازہ میں تو دنیا امٹ پڑی تھی، سارے 1.25 لاکھ صحابہ تھے. اب مجھے بتائیں، اعلان ہوا کہ نماز جنازہ اس طرح نہ پڑھا جائے جیسے امام کھڑا ہوتا ہے آگے، مقتدی پیچھے، ورنہ تو ایک ہال میں پڑھ لیتے یا ایک بڑے میدان میں تو 10 منٹ میں جنازہ ہو جاتا. اسی طرح آواز آئی کہ جی جنازہ چند بندے پڑھیں بغیر امام کے. بغیر امام کے کیوں؟ کہ حضور کے ہوتے ہوئے جب حضور سامنے ہو تو کوئی امام بن نہیں سکتا. تو اب یہ کمرہ چھوٹا سا کمرہ تھا، حجرہ چھوٹا سا ہی تھا، تو 2-3 بندے اس میں کھڑے یا 4 ہو سکتے تھے. 4 آدمی آتے تھے. منگل کے دن صبح 4 بندے آئے، حضور کے سامنے کھڑے ہوئے، حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں، حضور کے سامنے کھڑا ہو کے بندہ فوراً نکل سکتا تھا؟ وہ تو آخری ملاقات تھی، آخری زیارت تھی. سنیوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اب وہ وہاں پہ جنازہ پڑھتے تھے اور چہرے کو دیکھتے رہتے تھے، اور پھر وہ زبردستی نکالے جاتے. اب جاؤ جی، آپ ریاض الجنہ میں آپ جاتے ہیں حضور کی جالی کے پاس، آپ کو دھکے دینے پڑتے ہیں یا نہیں؟ شرطے کیا کہتے ہیں؟ جاؤ جاؤ. ہم تو روزے کی جالی سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے، اتنی محبت ہے. تو حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر کون فوراً نکلے گا؟ اب میں آپ کو کیفیت سمجھا رہا ہوں.
وہ پڑھتے تھے تو صحابی اعلان کرتے بھائی آپ جائیں، دوسرے آ رہے ہیں، 4 آدمی چلے جاتے، پھر 4 آتے، پھر 4 آتے، 1.25 لاکھ نہیں تو 70,000 نے تو جنازہ پڑھا نا۔ آپ مجھے بتائیں اتنے لوگ 4 کر کے آئیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ فوری ہو سکتا ہے یہ کام؟ اچھا، منگل کا دن اسی میں گزر گیا، منگل کا دن اس میں گزر گیا، پھر بدھ کی رات آ گئی، بدھ آگے ہے رات پہلے ہے، رات آئی تو جنازہ، نماز جنازہ کا مکمل ہوا۔ پھر ابو بکر صدیق نے رات تہجد کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر اطہر میں اتارا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ باقی صحابہ چند بڑے بڑے ساتھ تھے، قبر میں اتارا۔ اور قبر میں ہر صحابی کی زیارت کرنے کو دل کر رہا تھا، قبر میں اترنے کو دل کر رہا تھا۔ اس میں کتنا ٹائم لگ گیا ہوگا، لیکن فجر کے قریب، بدھ کا دن شروع ہونے سے پہلے فجر کے قریب آخری صحابی جو حضور کو قبر میں دیکھ کر باہر نکلے ہیں وہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا باہر نکل کے ہو میرا کپڑا اندر رہ گیا، آپ کو اندر دوبارہ اتارا، آپ نے حضور کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیا، باہر نکلے۔ حضرت عمر نے کہا بھائی تو حضور کو دیکھنے والا آخری بننا چاہتا تھا تو اس لیے تو نے یہ کپڑا خود گرایا اندر۔ انہوں نے کہا یہ فیض میں اپنے اندر سمیٹنا چاہتا تھا۔ بدھ کا دن شروع ہوا تو تدفین مکمل ہوئی۔ اعتراض کرنے والا ہمارے سنیوں کو کہتا ہے او جی دیکھو 2 دن بعد حضور کی تدفین ہوئی، یہ تو لڑ رہے تھے اور آپ بھی سمجھتے ہیں ایسا ہی ہوا، لیکن آج سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ آپ بتائیں آئی سمجھ یا نہیں؟ کہ اس میں بلکہ ابو بکر صدیق نے تو جلدی کر دیا، اگر اس میں اور تاخیر کرتے تو 2 دن اور بھی لگ سکتے تھے یا نہیں لگ سکتے تھے؟ تو اس لیے کبھی پراپگنڈے کا شکار نہ ہوں، حق بات علماء سے سیکھیں سمجھیں۔ علماء کو بھی چاہیے کہ وہ منبر پہ یہ باتیں ضرور بتائیں جس سے ہمارے اہل سنت کا عقیدہ مضبوط ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔